اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 141 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ بلکہ وہ تو ایمان پہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اے ایمان والو اپنے ایمان پر کیا رہو؟ ثابت قدم رہو۔ کشاف نے لکھا ہے کہ وَمَعْنَا آمنو کا معنی یہ ہے اثبتوا علی الایمان ودوموا علیہ، ایمان پر ثابت قدم رہو اور مداومت حاصل کرو، ہمیشگی اختیار کرو، دوام۔ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو نزل علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور روز آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا، یعنی بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں، پھر کفر میں آگے نکلتے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ پہنچائے انہیں راہ راست تک۔ میری بات سمجھ گئے؟ کہ یہ بھی ان پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ کہ انہیں بخش دے، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں راہ راست تک ہدایت دے دے۔ جو لوگ اتنے ڈھل مل یقین، جو لوگ اتنے ڈھل مل یقین، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، کر لیتا ہوں نہیں کرتا، کر لیتا ہوں نہیں کرتا، ہر وقت غیر اطمینان بخش کیفیت میں رہتے ہیں۔ کیا اسلام کی کوئی کامیابی دیکھی تو مسلمان ہو گئے، ذرا شدت کا زمانہ آیا تو جھٹ کفر اختیار کر لیا، پھر کوئی معجزہ دیکھا یا مسلمانوں کے غالب ہونے کے آثار نمایاں ہوئے پھر اسلام قبول کر لیا، پھر کسی شیطان نے وسوسہ ڈالا یا مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اسلام سے رشتہ توڑ کر کفر سے ناطہ جوڑ لیا۔ ایسے مجرم ناقابل عفو ہیں، ناقابل معافی ہیں، اور توفیق خداوندی ان لوگوں کی دستگیری کرنے کے لیے بے چین نہیں، اور اللہ کی توفیق بھی یہ بے چین نہیں کہ وہ مومن ہوں ہی ہوں، بھائی بڑے جناب ان کے علاوہ تو کام ہی نہیں چلتا۔ جو گمراہی کے گڑھے میں گرنے کی قسم کھائے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی جو توفیق ہے وہ بھی اتنی جو ہے وہ ان کے لیے نہیں کہ بس ٹھیک ہے۔
بشر المنافقین، خوشخبری سنا دے منافقوں کو، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بشارت کا عام استعمال تو خوشخبری کے معنی میں ہوتا ہے، کسی کو خوشخبری دینا اس کو بشارت دینا کہتے ہیں، اور اس عذاب علیم کی خبر کو بشارت سے تعبیر کرنا بطور طنز ہے، بطور طنز ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ہر اس اچھی یا بری خبر کو بشارت کہتے ہیں، ہر اس اچھی یا بری خبر کو بشارت کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد اس کے اثرات چہرے پہ نمایاں ہو جائیں۔ ہم تو یہی سنتے رہے کہ بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن بشارت کی تعریف جاننے کی کوشش تو نہیں کی۔ بشارت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس اچھی یا بری خبر کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت کہتے ہیں جس کے سننے کے بعد کیا ہو؟ چہرے پہ اس بات کے یا اس خبر کے اثار نمایاں ہو جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزے کرو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزہ، ان منافقوں کے پاس عزت۔ کسی کو بندہ دوست بناتا ہے نا تو مقصد کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں فلاں کے ساتھ میری دوستی ہونی چاہیے۔ اگر تو دنیا کی طرف مائل ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا عہدیدار اس کا دوست ہو، اور اگر کوئی دین کا طلبگار ہے اور آخرت کا طلبگار ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، کسی شیخ الحدیث کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ منافق جو ہیں وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو وہ سن لیں عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، سب کی سب۔ منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لیے بڑھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا رکھا ہے۔ آج کل جو سیدھی سی بات ہے، علماء کے ساتھ اپنی یارانے قائم نہیں کرتے، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نہ کوئی ہے کی، ظاہر کے پجاری ہیں نا، ظاہر چیز کے پجاری ہیں ہم، جو نظر آتا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، اسی کے گن گاتے ہیں۔ جناب اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سودے پہ ہے، ہم 10-20 بندوں کو اور بتاتے ہیں ہمارا جو تعلق ہے وہ فلاں کے ساتھ ہے، اور فلاں ہے، اور جو خیر کی طرف مائل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جی میرا تعلق علماء کے ساتھ ہے، فلاں عالم بہت اچھا ہے، فلاں شیخ الحدیث بہت اچھے ہیں، فلاں مفتی صاحب بہت اچھے ہیں۔ تو جو ہے نا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پیسے سے محبت ہے۔ یہ جو افغانستان کی کرنسی آئی تھی نا کچھ عرصہ پہلے، بڑی سستی ہو گئی، میرے خیال میں 1000 روپے میں 1 کروڑ افغانی مل جاتا تھا۔ تو جناب انہوں نے، آپ کو کیا بتاؤ کتنے کروڑ اکٹھے کیے، تو پھر ایسے ڈوبے بھی ایسے کہ بس ستیہ ناش ہو گیا، اچانک سے کرنسی گر گئی تو بس جناب پھر ان کی جو ہے نا چیخیں نکل گئیں۔ تو جس کو جو محبت ہوتی ہے نا وہ وہی کرتا ہے۔ ایک عبادت گزار ہے، اسے محبت عبادت سے ہوتی ہے، وہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، اس کی آنکھ پاکیزگی کا جو ہے وہ نشان دیتی ہے، اور اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈر کے رہتا ہے، کبھی اکڑتا نہیں ہے، کبھی تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج سے ہی اپنی دوستیاں کسی اچھے سے قائم کر لیں۔ میں نے عرض کیا نا، جو لوگ علماء کے پاس نہیں اٹھتے بیٹھتے تو وہ ظاہر بین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے تو طرف کپڑے بھی ایسے ہیں، تو اس لیے ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جوتی اتنی قیمتی پہننا کہ کوئی بندہ آپ کے کپڑوں تک جا ہی نہ سکے، جوتی میں ہی خبر ہے۔ یہ بھی علماء کی شان ہے۔ علماء کو چاہیے اچھے اچھے کپڑے پہنے، علماء کا لباس اچھا شاہانہ لباس ہونا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھے؟ ہم ذرا اور مزاج کے ہیں، علماء کو چاہیے کہ وہ
سمجھے یا نہیں؟ ہمارا ذرا ایک اپنا مزاج ہے، ہم اس مزاج میں خوش ہیں اور اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لیے بڑھاتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ دولت نہ شوکت، ہر لمحہ دشمن کے حملوں کے سیلاب میں بہہ جانے کا خدشہ۔ کافروں کے پاس دولت و ثروت کے علاوہ قوت و شوکت بھی ہے، ان سے روابط پیدا کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب تمہاری خام خیالیاں ہیں، یہ تم سوچ رہے ہو اور جس وجہ سے جس سبب سے تم نے محبت قائم کر رکھی ہے، یہ خام خیالیاں ہیں۔ تمہاری عزت عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے۔ ابھی چند دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا آفتاب اقبال دنیا بھر کو منور کرتا ہے اور کن کے قدموں میں دولت لونڈی بن کر حاضر ہوتی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم کتاب میں، کیا؟ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے ان کا، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فلا تقعدوا معہم، تو مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہوگے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں۔ کہاں اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو؟ جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی جی؟ صحبت تالے ترا تالے کند، صحبت صالح ترا صالح کند، بھائی کسی نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نیک ہو جاؤ گے، برے کی صحبت میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے۔ بڑی پرانی بات ہے، میں ایک جگہ سے گزرا تو وہاں کہیں قریب سے ایک اور چرسی گزر رہا تھا، تو وہ دو چرسی بیٹھے تھے وہاں، تو وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے تکیے ہی سامنے جڑے جا رہے ہیں کہ تکیے ہے کہ میرے شاگرد ہے۔ یہ کون ہے؟ میں ایسا چرس تے میں لایا ہے۔ اب وہ درست بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ہم لوگوں کو کوئی اچھا شاگرد نکل جائے تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ میرے شاگرد ہے، سمجھ آئی نہیں؟ تو وفا کی جو نسبت ہوتی ہے وہ قابلیت پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جیسے مرضی، چرس پہ لگ جاؤ تب بھی مرضی، نماز پہ لگ جاؤ تب بھی مرضی، اللہ کے راستے پہ لگ جاؤ تب بھی مرضی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پہ قائم اور دائم رکھے۔ ایسی مجالس میں جن میں کتاب الہی کا انکار کیا جائے اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، شرکت کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی حکم کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تمام گمراہ فرقوں کی مجلسوں اور جلسوں میں جا کر بیٹھنے کا یہی حکم ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ میں کچھ نہیں آخدا ہوں، تسی آپ سیانے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آگے؟ آگے چلیں۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، فإن کان لکم فتح من اللہ، تو اگر ہو جائے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کہتے ہیں کہ کیا نہیں تھے ہم بھی تمہارے ساتھ، انہیں دو آگے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی سے، اگر کافر کامیاب ہو جائیں تو قالوا الم نکم، کہتے ہیں کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، قالوا الم نستحوذ علیکم، ہم تم پر غالب آ گئے تھے، وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے۔ ہن اس پاسے ہو گیا بھائی جناب اسی تک کو بڑے جناب تواڈے خیر خواہ، اسی تانوں مومنوں کو بچائے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اے اہل نفاق اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ منافقین کی دو رخی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں، کوئی عقیدہ نہیں جس کے لیے جینے اور مرنے کی تڑپ ان کے دل میں موجود ہو۔ ان کا دین، ان کا کعبہ مقصود صرف عروس دولت ہے، اپنا عہد و پیمان توڑنا پڑے، اپنے ضمیر کو کچلنا پڑے، پرواہ نہیں،
دولت مل جائے، بابا جی دولت ہی ہے۔ حق و باطل میں جو کشمکش جاری ہے اس میں وہ کسی ایک کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کرتے، بلکہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ پلہ کس کا بھاری رہتا ہے اور مال غنیمت پر قابض کون ہوتا ہے۔ میدان جنگ کسی کے ہاتھ میں رہے وہ اسی کے پاس جا کر اپنی دوستی کا حق جتلا کر مال غنیمت میں اپنے حصے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ شاید دنیا کے پرستاروں کا ازل سے یہی شیوا ہے اور ابد تک یہی شیوا رہے گا۔ مسلمان ہونے میں ترقی کے امکانات دکھائی دیے تو حضرت پکے مسلمان، اور اگر وزارتیں اور عہدے اور خطابات اور جاگیریں کفر کے تصرف میں دیکھیں تو تسبیح و سجادہ کو دور سے سلام کیا، کشکا لگایا، زنار پہنا اور باطل و کفر کی خدمت میں جان نثار اور وفادار غلاموں کی طرح حاضر ہو گئے۔ اگے تسی آپ سیانے ہو۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا راستہ۔ اس کے متعلق علامہ قرطبی نے تفصیلی بحث کی ہے، اور سب سے پسندیدہ قول یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے اور سنت الہیہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی شکست کے اسباب خود مہیا نہ کر لیں تو کوئی طاغوتی قوت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ مسلمان خود مستی نہ کریں تو کوئی دنیا کی قوت اور طاقت انہیں پسپا نہیں کر سکتی۔ جہاں کہیں اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی ہے اپنے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اگر وہ احکام الہی کے صحیح معنوں میں پابند ہو، دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے جس اتفاق و اتحاد کا انہیں حکم دیا گیا ہے اور تمام ممکن وسائل سے جنگ کے لیے مستعد ہونے کا ارشاد ہوا ہے، اگر وہ اس کو ملوذ خاطر رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ بعض علماء نے سبیل سے مراد دلیل لی ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلا، کوئی راستہ۔ دلیل لی ہے یعنی دلیل و برہان کے میدان میں کافر کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔